بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ای ٹاسک اسکالرشپ ٹیسٹ جو کہ 7 کلاس اور 6 کلاس اسٹوڈنٹ سے لیا جاتا ہے، اس کے نمبرز آ چکے ہیں۔ 5 فروری کو ان کا ٹیسٹ ہوگا۔ تو ان ٹیسٹ کے لیے آپ نے تو کتابیں دیکھی ہوں گی، پڑھی ہوں گی کچھ، تو اب آپ نے ٹیسٹ کیسے دینا ہوگا 5 فروری کو۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا ای ٹیسٹ کا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے 2017 سے لے کر اب تک میں نے ای ٹیسٹ دی ہے۔ تو ای ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ای ٹیسٹ میں ٹائم مینجمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا چیز کیا ہے؟ ٹائم مینجمنٹ، کیونکہ وہاں پر ایم سی کیوز زیادہ ہوتے ہیں اور ٹائم کم ہوتا ہے۔ تو آپ کو ٹائم ٹیسٹ کے دوران آپ کو مینیج کرنا ہوگا۔ جو ایم سی کیوز آپ کو آتے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ نے فل کرنے ہیں جلدی جلدی۔ پھر دوسری باری میں آپ نے وہ ایم سی کیوز کرنے ہیں جس میں آپ کا 50% آپ جس پر شیور ہو تو آپ کر لیں۔ اس کے بعد جو ایم سی کیوز آپ کو بالکل نہیں آتے وہ سب سے آخر کے لیے چھوڑ لیں۔ تو اس طرح آپ کا ٹائم بچت ہوگی۔ تو آپ نے انگریزی، حساب، جنرل سائنس، اردو، اسلامیات، یہ ساری کتاب ہے۔ تو اس میں سے جو ایم سی کیوز اردو اسلامیات کی جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو یہ ایزی ہوتے ہیں، انگریزی بھی ایزی ہوتے ہیں، حساب اور جنرل سائنس بھی ایزی ہوتے ہیں، لیکن اس میں میتھمیٹکس کا جو پورشن ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، اس کو سالو کرنا ہوتا ہے، تو اس کے آپ آخر میں اپنا وقت دے سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ ای ٹیسٹ میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ دوسرا، آپ نے تیاری اب کیسی کرنی ہے؟ اب آپ کے پاس ہے، اب 1 تاریخ ہے، آج 1 فروری ہے، تو 4 دن آپ کے پاس باقی ہے۔ تو آپ نے اب ان 5 کتابوں کو کیسے پڑھنا ہے؟ اگر میں ای ٹیسٹ کے لیے تیاری کرتا تو میں کیسے کرتا؟ تو میں سب سے پہلی صبح نماز پڑھنے کے بعد میں کیا کرتا؟ میں جنرل سائنس پڑھتا۔ صبح نماز کے فوراً بعد میں جنرل سائنس کی 3، 4، 5 یا 6 چیپٹر پڑھ لیتا۔ میں پڑھ سکتا ہوں کیونکہ میری کیپیسٹی ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ 6 کلاس کی یا 7 کلاس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگ کی اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہوگی، لیکن آپ 3 چیپٹر تو آپ بآسانی پڑھ سکتے ہیں صبح کے وقت۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ چائے پینے کے بعد آپ نے میتھمیٹکس پورشن پر کچھ توجہ دینی ہوگی، لیکن اس پر زیادہ ٹائم خراب نہیں کرنا ہے، کیونکہ اور بھی کورس ہے، جنرل سائنس ہے، اردو ہے، اسلامیات ہے۔ تو جو سبجیکٹ ایزی ہے، سب سے پہلے آپ وہ سبجیکٹ کور کر لیں، جیسے کہ اسلامیات اور اردو۔ یہ پہلے آج ہی اسلامیات اور اردو اگر آپ آج ہی کور کر سکتے ہیں تو آج ہی کور کر لیں، کیونکہ پھر اس کو آپ نہیں دیکھ پائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ وہ آپ پھر دیکھ لیں۔ تو کوشش کریں کہ اسلامیات اور اردو آج اور کل ہی ختم کر لیں۔ اس کے بعد باقی رہتا ہے جنرل سائنس، حساب اور انگریزی تو انگریزی میں جتنے بھی 6 کلاس کی انگلش کی جتنی بھی ایکسرسائز ہے وہ میں حل کر چکا ہوں، تو آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ انگریزی حساب میں آپ نے حساب میں زیادہ سالو کرنی نہیں ہے، کوشچن کو زیادہ سالو کرنے لیے یہ آپ کے لیے ٹائم ویسٹ ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، جو باتیں بہت اہم ہوتی ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنی ہے اور وہ یاد کرنی ہے۔ جنرل سائنس میں بھی ایسا ہی ہے۔ جنرل سائنس آپ نے اپنے ساتھ ایک پینسل لینا ہے اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہے وہ آپ نے پینسل سے یا ہائی لائٹر سے ہائی لائٹ کرنے ہیں، پھر اس سے آپ کا ریویژن کا ٹائم بچت ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ تیاری کر سکتے ہیں، خود کی بہت آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے یہ تیاری ای ٹیسٹ کی تیاری کوشش کریں کہ ٹیسٹ سے 1 دن پہلے اسٹڈی نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس دن اسٹڈی کریں گے تو آپ پھر ٹیسٹ میں کنفیوز ہوں گے بہت زیادہ۔ تو کوشش کریں کہ 1 دن پہلے یعنی سیچرڈے کو آپ تھوڑا ریسٹ کر لیں، میڈیٹیشن کر لیں، مراقبہ جو آپ جانتے ہیں میڈیٹیشن، یہ بہت زیادہ اہم ہوتا ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹیسٹ سے پہلے، کیونکہ آپ کا دماغ، آپ کا کنسنٹریشن پاور زیادہ ہونے کے لیے میڈیٹیشن ٹیسٹ سے 1 دن پہلے آپ کم از کم 1 گھنٹہ میڈیٹیشن ضرور کر لیں، یا تو 9 AM سے لے کر 10 AM تک، یا 10 AM سے لے کر 11 AM تک، تو آپ کا مائنڈ ریسٹ فل ہو جائے گا
بہت سکون میں آ جائے گا اور آپ سنڈے کو بہت آسانی سے ٹیسٹ دے پائیں گے ایزی۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تیاری کر لیں اچھی طریقے سے، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں، باقی سب اللہ پر چھوڑ لیں، اللہ پر توکل کریں۔ سب سے پہلے اپنی تیاری کریے، اپنی تیاری اچھی طریقے سے کریں، اور پھر دعا بہت لازمی چیز ہے زندگی میں۔ اگر آپ کسی بھی چیز میں سکسیسفل ہونا چاہتے ہیں تو اللہ سے مانگیں، اللہ دینے والا ہے، اللہ آپ کو بہت کچھ دے سکتا ہے، اللہ آپ کے بہت سارے راستے کھولے گا، بہت زیادہ آسانی لائے گا آپ کی زندگی میں۔ اگر آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، ہر 5 نماز کے بعد آپ دعا مانگیں گے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے کھانے کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر آپ جنک فوڈز، چپس، سموسے، پکوڑے وغیرہ ایسی چیزیں کھائیں گے تو آپ کی صحت پر برا اثر ہوگا اور آپ کچھ یاد نہیں کر پائیں گے۔ تو آپ نے اچھا کھانا کھانا ہے، صحت مند غذا کھانا ہے، بیلنس ڈائٹ جو ہوتا ہے، اس میں جو 7 نیوٹرینز شامل ہوتے ہیں، ویٹامنز، منرلز، پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، واٹر مناسب مقدار میں اپنی پینی ہے روزانہ، تو اس سے آپ کی انرجی برقرار رہے گی، کیونکہ اچھی اسٹڈی کرنے کے لیے توانائی بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ پھر اچھا کھانے کے بعد بھی اور کچھ ضروری ہوتا ہے ایکسرسائز کرنا، کیونکہ اگر آپ روزانہ پڑھیں گے، بہت زیادہ 8-10 گھنٹے پڑھیں گے اور کچھ ایکسرسائز واک نہیں کریں گے تو پھر آپ ڈل ہو جائیں گے، آپ منجمد ہو جائیں گے، آپ کا دماغ بند ہو جائیں گا۔ تو اپنے دماغ کو کھولیے نا، ایکسرسائز کریے، 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ ورزش کریے، پیدل چلیے، تو اس سے آپ کی توانائی، آپ کی کام کرنے کا صلاحیت زیادہ ہو جائے گا اور آپ اچھی طریقے سے اسٹڈی کر پائیں گے۔ اسٹڈی کرنے کے لیے یہ 2 چیزیں بہت ضروری ہے، ایٹ ویل، ایکسرسائز اینڈ اسٹڈی، پھر آپ اچھی طریقے سے اسٹڈی کر پائیں گے۔ بہت سارے ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں جو چیزیں آپ کو اسٹڈی نہیں کرنے دیں گے، جیسا کہ موبائل آج کل بہت بڑا ڈسٹریکٹر بن گیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی ذہن میں اور بھی بہت کچھ خیالات آ سکتے ہیں، تو ان خیالات کا واحد علاج توبہ ہے کہ آپ توبہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ وہ برے کام چھوڑ لیں۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور اب آپ کے پاس تو ٹائم اتنا نہیں ہے، آپ کے پاس تو ٹائم بہت کم ہے، تو آپ کے پاس تھرسڈے ہے، فرائیڈے ہے، سیٹرڈے کو آپ آرام کریں گے، تو آج ہی اپنی اسٹڈی ختم کریں، کوشش کریں کہ اسلامیات اور اردو آج ہی ختم کریں، اس طریقے سے آپ کے پاس ٹائم زیادہ ہو جائے گا اور آپ وہ ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کور کر پائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔